ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. احسان پروردگار ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں ایک دفعہ پھر یہ موقع میسر فرمایا کہ ہم آل محمد کے ذکر کی عبادت میں شامل ہو جائیں۔ کریم اللہ اس صفحہ اعضاء کے منعقد کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں پروردگار اس ذکر آل ابا کے ذریعے سے اپنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عزاداری کا، اس ذکر کا وارث اس زمانے میں موجود ہے، پروردگار اس وارث عزاداری کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہماری عزاداریوں کو، ہمارے ذکر کو اس انداز میں پیش کرنے کی توفیق دے کہ وہ امام اس عزاداری سے دل کی تسکین پائیں اور ہم سے خوشنود ہو جائیں۔ اور پروردگار جو حاجات ان مجالس میں، اس ذکر میں، ان راتوں میں لے کے آتے ہیں، پروردگار ان کی حاجتیں پوری فرمائے۔ پریشانیوں میں مبتلا بالخصوص جو مریض ہیں پروردگار ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔
परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका, ये आज़ादारी, ये ज़िक्र, ये हमारे पास अमानत है। इस अमानत की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए और इस अमानत को अपनी आने वाली नस्लों में बेहतर से बेहतर अंदाज में मुंतकिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक दफ़ा सलावत पढ़ लीजिए। मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमान इमाम का जो 7 ज़िलहिज्जा को मक्का छोड़ते हुए इमाम ने खुतबे की सूरत में बयान फरमाया है, वो आखिरी हिस्सा आप अहबाब के सामने पेश किया है। कोशिश ये किया कीजिए, बिलखुसूस वो अहबाब जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, कि इन चीज़ों को पढ़िए। जनाब सैयद शुहदा का कलाम खुसूसियत के साथ इन रातों में पढ़ना चाहिए। और मैं अपने जवानों से, यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, कुल हमारे पास ये 10 दिन हैं और इन 10 दिनों में हमारे पास 2 वीकेंड हैं। अब अगर वक्त की अहमियत हम समझते हैं तो वक्त कीमती वही होता है जो आले मोहम्मद की याद में गुजरता है। हाँ, और आप एक लहजा भी अगर आले मोहम्मद की याद में गुजार देंगे तो जनाब हुर के चंद घंटे आले मोहम्मद की खिदमत में गुजारना और वलीउल्लाह का मकाम पाना, ये बतलाता है कि जो दर हुसैन पे आ गया वो खा चंद लहजों के लिए आ जाए तो वो वलीउल्लाह बन जाता है। लिहाजा अपनी इस ज़िंदगी में अपने इन औकात को अहमियत दीजिए अजीज़ान। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूथ से, इफ़ यू हैव अ टाइम एंड यू कैन अरेंज this weekend, tomorrow and day after I am here, we can sit together, we can discuss about sayings of Imam Hussain alayhi salam, and alhamdulillah we have lots of English book now. We can put in front of us, we can read one by one sentence. If one young man or young lady will recite second sentence, second one. So this is like a marsiya, this is like a majlis, this is like a nuha. You are reciting and you are reading these things, and these things are ibadat itself. तो लिहाजा कोशिश कीजिए। और अगर ये नहीं हो सकता, मुश्किल है कोई, तो इसका दूसरा हल ये है, मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करूँगा कि आप टाइम बनाइए और कम अज़ कम वीकेंड में अपनी छोटी सी फैमिली को, 2 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, 10 बंदे हैं, मिल बैठिए और मिल के किताब ही सामने रख लीजिए कि हुसैन इब्न अली ने जब मदीने में पैगाम पहुंचा था तो क्या कहा था, मदीने से निकलते हुए मोहम्मद हनफिया को वसीयत की थी तो क्या फरमाया था, मक्के में जो 4 माह और कुछ दिन गुजारे थे तो कैसे गुजारे थे, मक्के से निकलते हुए क्या फरमाया था। एक एक मकाम पे, जिसको मंजिल कहते हैं, एक एक मंजिल पे इमाम ने क्या फरमाया। जब हुर जैसा दुश्मन पहली दफा सामने आया तो खुतबे में उनको क्या कहा था, और जब इसी हुर को पलटते हुए देखा तो क्या फरमाया था, और इमाम ने अपने अपने एक सहाबी को क्या फरमाया था। वो रात जो मांग के ली थी उस रात को कैसे गुजारा था, और जिस दिन में सब कुछ लुट गया था उस दिन को कैसे गुजारा। और आखिरी सजदे में यही फरमाया रहा था, तरक्तुल खल्क तुर्रन वी हवाक व एतमतुल अयाल लिकै अराक। कायनात के मालिक, मैंने सारा कुछ तेरे लिए लुटा दिया है और मैंने अपने बच्चे यतीम करने के लिए तैयार कर लिए ताकि तू राजी हो। अब ये है अजीजन, और ये एजुकेटेड कम्युनिटी की ड्यूटी है, फरीजा बनता है। बाकी रह गया, ये हमारी मजालिस की जीनत होती हैं, ये रुबाई हमने पढ़ी, वो मरसिया हमने पढ़ा, वो नोहा हमने पढ़ा, ये इजहार मवद्दत के लिए है और ये भी ज़रूरी है, ये इजहार मवद्दत बच्चों को इस अंदाज से। लेकिन आले मोहम्मद के गुलाम कहीं अपने कमालात के हुसूल में रुकते नहीं हैं, हाँ, बल्कि उनका हदफ यही होता है कि हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। अब जिस हद तक बढ़े, यही तो हुसैन कहते हैं, हम आपको मदीना से मक्का ले आके रोकना नहीं चाहते, बल्कि हम आपको दावत दे रहे हैं कि जो रब से मुलाकात चाहता है और जो हमारी राह में खून जिगर खर्च करना चाहता है, फल यरहल माना, वो मुझ हुसैन के हमराह चले। इन्नी राहिलुन मुस्बिहन इंशाअल्लाह, मैं हुसैन कल मक्का छोड़ के जा रहा हूं।
اب کتنا ہی کریم ہے وہ امام. 3 لفظ میں نے عرض کیے تھے ہمارا موضوع رہیں گے اس عشرے میں. فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا 3 لفظ ہیں, 3 جملے بھی نہیں ہیں. یرحل کوچ کیجئے, یو مسٹ ڈپارٹ ود اس, یہ 3 لفظ ہیں. یہ ڈپارٹ کیا ہے, اس کون ہے, اور ود کیا ہے, بس یہی موضوع رہے گا. اور اگر وقت ہوا اور ہم یرحل تک پہنچے تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. جو لوگ ٹریول اکثر کرتے رہتے ہیں, مانچسٹر ایئرپورٹ آپ کے قریب ہے ظاہراً, یہاں کا مانچسٹر ایئرپورٹ ہے, وہاں لکھا ہوا تھا ڈپارچر. ہاں, جو ڈپارچر میں جاتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھیے گا, سامان جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہیں سامان ہمارا زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ سامان زیادہ ہوگا تو پھر پیمنٹ زیادہ کرنی پڑے گی. لیکن ڈپارچر والے کرتے کیا ہیں آپ دیکھیے, بڑے پیار سے مل رہے ہوتے ہیں, آخری ٹائم تک ہاتھ ہلا کے خدا حافظ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے پیاروں کو یہاں چھوڑے جا رہے ہیں. اپنے پیاروں کو بھی چھوڑا, جس لینڈ کے وہ رہنے والے ہیں اس کو بھی چھوڑا, سارا کچھ چھوڑا, بچوں کو بھی چھوڑا. اس کو کہتے ہیں ڈپارچر, یعنی اپنی محبوب سے محبوب چیز یہاں چھوڑ کے ہم وہاں جا رہے ہیں. حسین ابن علی فرماتے ہیں فال یرحل, آپ ڈپارچ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو اپنی محبوب چیزیں چھوڑ کے امام کے ساتھ جانا پڑے گا. الیرحل معنا, اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں ضمیر, اس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن. عربی میں ضمیریں 2 قسم کی ہوتی ہیں. 2 type of pronoun we have in Arabic, متصل اینڈ منفصل. تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا. متصل اور منفصل, اب میں عربی قواعد آپ کو خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہتا. 14 ضمیریں ہوتی ہیں, 14 متصل ہیں, 14 منفصل ہیں. اب ان میں سے یہاں جو ضمیر استعمال ہوئے ما انا, اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر متصل جمع متکلم. اس کو اگر ضمیر منفصل کہیں گے تو وہ ہوتی ہے نحنو. نحنو یعنی ہم سب, اور معنا ہم سب کے ساتھ. بس یہی آج کا میرا موضوع ہے. اس پہ ذرا ضمیر متصل ہے نا, جمع کا صیغہ ہے ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہا, اگر واحد ہوتا تو وہ ہوتا معی, میرے ساتھ معی, میرے ساتھ معنا ہمارے ساتھ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو جائے. انی, میں حسین راحل مصبحن, کل جا رہا ہوں. یہ جب ضمیر متکلم ہوتی ہے جمع تو اس کے لیے لفظ یا نحنو استعمال ہوتا ہے اگر منفصل ہوگی, یا نا استعمال ہوگی جب متصل ہوگی. اور اگر یہی غائب کے لیے ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں ہوم. ہوم کس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ سب. اور جب یہ مخاطب کے لیے ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں قوم, تم سب. بس یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا. ہوم, وہ سب, یہ ضمیر ہے متصل منفصل. قوم, تم سب. نحنو یا نا, ہم سب. اب امام فرماتے ہیں فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا, میں کل جا رہا ہوں یہ نہیں کہا. فرمایا جو رب کی ملاقات چاہتا ہے اور ہماری راہ میں خون جگر خرچ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہو جائے. میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں, رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ شہید کربلا کون ہے, اس کا تعارف ضروری ہے. میں نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ منسوب مٹی کو اب تک ہم نہیں پہچان سکے تو اس کی ذات کو کیا پہچانیں گے. جب اس کے ساتھ منسوب مٹی کو, اور یہ مٹی تو بڑی دور کی بات ہے, یہ مٹی تو اس وقت شاہد تھی. اگر آج کوئی چیز اس سے منسوب ہو جائے تو ہم اس کی اہمیت نہیں جان سکتے. میں نے دیکھا ہے کل پرسوں جو ہے وہ محرم کی پہلی کو حرم شہید کربلا کا علم بڑے شان و شوکت سے تبدیل ہوتا ہے.
और लोग बड़े प्यार से उसको चूम रहे होते हैं और उससे फायदा उठा रहे होते हैं। और हमने देखा बड़े कीमतें अदा करके लोग अलम में मुबारक जो जनाब शहीद करबला की मिज़ार पे गामज़न होता है उसको लेते हैं, खरीदते हैं। यानी इस वक्त भी अगर कोई कपड़ा भी इमाम से मंसूब हो जाए तो वो भी अहमियत का मालिक हो जाता है। अब जो जो चीज उससे मंसूब होती है, और मैं यहाँ कहता हूँ अगर कोई मोमिन उस इमाम से मंसूब हो जाए तो वो कितना अजीम हो जाता है। लिहाजा एक दूसरे की अहमियत का भी कायल हुआ कीजिए। इन्नल मुअमिन अकरम हुरमतन मिन बैतिल्लाह। हदीस के अल्फाज ये मफहूम ये है कि मोमिन हुरमत व इज्जत के एतबार से अल्लाह के घर से भी ज्यादा साहिब इज्जत है। और वो मोमिन जिसके दिल में हुसैन बसते हों। लिहाजा एक दूसरे के इसलिए इतना तो ख्याल हमें करना चाहिए जितना करबला में खाक जो इमाम के साथ मंसूब है वो खाक शिफा है। जितनी अहमियत उस खाक को देते हो दूसरे मोमिन को भी इतनी अहमियत दिया करो, इसलिए कि वो खाक करबला की है तो मोमिन का दिल मकाम करबला है। वो खाक जिसमें हुसैन है उस दिल में भी वही हुसैन बसते हैं। लिहाजा इसी से एक दूसरे का इज्जत, एक दूसरे का एहतराम। कभी एक से गलती हो जाए उसको माफ कर दिया कीजिए, ये भी हुसैनी मैं भी हुसैनी। और अगर हम अपने घरों में यही सिलसिला जारी रखें, ज़ौजा भी हुसैनी शौहर भी हुसैनी। ज़ौजा से अगर गलती हो जाए शौहर कहे जा मैंने तुझे कनीज़ ज़ैनब समझ के माफ कर दिया है। और अगर शौहर से कोई गलती हो जाती है तो ज़ौजा कहे जा मैंने तुझे गुलाम हुसैन समझ के माफ कर दिया है। अगर ये हमारे घरों में हुसैनी जिंदगी आ जाए तो इख्तिलाफात मिट जाए। नहीं, हम अपनी मैं पे, और मैं इंशाल्लाह अर्ज करूंगा मईयत साथ विद, इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? जो चीज हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दूर करती है वो मईयत से अलग करती है। वो अरबी में और हम अपनी जबान में कहते मन्नियत, यानी माई सेल्फ, मी। ये मी जब आ जाती है तो फिर यही आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम से हमें दूर कर देती है। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो रात को अर्ज किया था कि वो जो दावत दे रहा है कि मैं जा रहा हूं, वो दावत देने वाला कौन है इसको पहचानना है। रात भी मौजू हमारा यही था और ये हिस्सा अर्ज किया था कि पहचानिए उसको जिसको शाफ़े उम्मत रसूल ने कहा है और जिसके साथ मंसूब खाक शाफ़ी हो जाती है, उसको पहचानिए। लेकिन अगला मरहला मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, ज़मीर मुतकल्लिम जो मैंने कहा है जमा के यहाँ इमाम ने लफ्ज़ हम में इस्तेमाल किया है, माना वो हमारे साथ हो जाए। इस माना में एक बहुत बड़ा मसला इमाम ने हल फरमा दिया है और इमाम फरमाते हैं माना जाहिरी तौर पर मैं हुसैन अकेला हूं करबला में, लेकिन हुसैन का मिशन अकेला नहीं है। हुसैन का मिशन वही है जो रसूल का मिशन है। हुसैन का मिशन वही है जो अली मुर्तज़ा का मिशन है। हुसैन का मिशन वही है जो फातिमा ज़हरा का मिशन है। बल्कि अगर इससे आगे चले जाइए और ज़ियारत वारिसा तो पढ़ते रहते हैं आप, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सिफ़तिल्लाह। हुसैन का मिशन वारिस आदम है हुसैन, तो हुसैन का मिशन आदम का मिशन है। हुसैन शहीद करबला का मिशन जनाब नूह का मिशन है। शहीद करबला का मिशन इब्राहिम का मिशन है। शहीद करबला का मिशन कलीमुल्लाह का मिशन है। शहीद करबला का मिशन हबीबुल्लाह का मिशन है। शहीद करबला का मिशन ईसा रूहुल्लाह का मिशन है। शहीद करबला का मिशन अली मुर्तज़ा का मिशन है। इसलिए मदीना छोड़ते हुए जनाब शहीद करबला ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को लिख के दिया था कि मैं असीर बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब, ये मैं अपना काम लेके नहीं चल रहा, मैं नाना और बाबा की सीरत को अपनाते हुए उसको आगे बढ़ा रहा हूं। अब ये ज़ियारत वारिसा अगर मौजू हो तो इसको फैलाया जा सकता है, लेकिन यकीनन आप हजरात ज़ियारत वारिसा को पढ़ते होते हैं। हर शब जुमा अमूमन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत वारिसा पढ़ी जाती है। अब मिशन अगर सबका मिशन है
تو پھر اس مشن کے ہمراہ چلنے والے بھی سب مشنوں کے ساتھ ہوں گے۔ لہذا زیارت وارثہ کے جب الفاظ آخری ہیں السلام، جب شہید کربلا پر سلام کے بعد شہید کربلا کے ساتھ جو ہو گئے، جو دعوت حسین ابن علی پہ جنہوں نے لبیک کہی، ہاں اس جملہ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی تو نے ہم جیسے گناہگاروں کو دعوت دی ہے، اس لیے کہ مشن حسینی کوئی کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھا۔ پل یرحل معنی میں نے رات کو عرض کیا کہ یرحل زمانہ مضارع کا صیغہ ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہماری دعوت عام ہے، آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام کی اس دعوت پہ جنہوں نے لبیک کہی اور لبیک کہہ کے امام کے ساتھ چلے گئے، جب ہم سلام امام پر زیارت وارثہ میں مکمل کرتے ہیں تو پھر سلام ان پر کرتے ہیں جنہوں نے امام کا ساتھ دیا۔ عزیزو گویا یہ اعلان زیارت وارثہ میں ہو رہا ہے کہ کوئی امام کا ساتھ دے گا، جو امام نے فرمایا معنا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جو امام کا ساتھ دے گا، امام بھی لائق سلام ہے تو امام کے ساتھی بھی لائق سلام ہو جائیں گے، لائق سلام ہو جائیں گے امام کے ساتھی، اور فقط لائق سلام نہیں ہوں گے بلکہ پھر مشن چونکہ ان کا مشترک ہے، معنا کہا ہے، تو پھر ہم سلام کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ، سلام ہو آپ پر اے دین خدا کے مددگاروں۔ اب یہ دین خدا کے مددگار ہیں، پھر ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا انصار رسول اللہ، اے رسول کے مددگاروں آپ پر سلام۔ کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ تھے، جناب علی اکبر کو دیکھیے، جناب قاسم کو دیکھیے، جناب عباس کو دیکھیے، اصحاب کو دیکھیے، یہ اکثر وہ ہستیاں ہیں جو پیغمبر اکرم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اب پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار علی المرتضی، السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی محمد حسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ۔ یہ رسول کی زندگی میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو رسول کے مددگار کیسے بنتے ہیں؟ گویا امام حسین کی دعوت پہ لبیک کہنے والے وہ مددگار دین خدا ہے، وہ مددگار دین مصطفیٰ ہے، وہ مددگار و ناصر علی مرتضی ہے، اور وہ مددگار و ناصر زہرا مرضیہ ہے، وہ حسن مجتبی کے بھی ناصر ہیں، شہید کربلا کے بھی ناصر ہیں۔ اب یہ توجہ فرمائیے، موضوع ذہن میں رہے، معنا تو یہ کس کے ساتھ ہیں؟ یہ جو ان کا مشن ہے، مشن والوں کے ساتھ ہیں۔ ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے، آیت اللہ خامنائی کی کتاب ہے 250 سالہ انسان، 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حالات زندگی انہوں نے بیان کیے ہیں۔ بڑا دلچسپ عنوان ہے کتاب کا، 250 سالہ انسان۔ یہ 250 سالہ انسان کیا ہے؟ 10 ہجری 11 ہجری کے ابتدا میں یعنی پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے، اور 260 کو غیبت صغریٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ 10 ہجری سے لے کے 260 تک 10 سال وہ نکالیں تو پیچھے بچ جاتے ہیں 250 سال۔ آیت اللہ خامنائی نے ان ابحاث میں یہ ظاہر کیا ہے کہ زمانے الگ الگ ہو سکتے ہیں، کوئی 11 ہجری میں علی کی صورت میں امام وقت ہو سکتا ہے تو کوئی 12ویں کی صورت میں 260 ہجری میں امام ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ حقیقت میں اور خلوص دل سے اور دل کی گہرائی سے دیکھیں گے تو وہ جو 11 ہجری کا امام تھا اس کی زندگی میں اور جو 260 میں پردہ غیبت میں جاتا ہے ان کی زندگیوں میں ایک لحظے کے لیے بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے انہوں نے یہ موضوع دیا 250 سالہ انسان، زمانہ بدلتا رہتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر 60 ہجری کو حسن مجتبی ہوتے تو وہی کرتے جو شہید کربلا نے کیا تھا، اور شہید کربلا اگر امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسن مجتبی نے کیا تھا، اور اگر 12ویں کے زمانے میں ابو عبداللہ کی عمر ہوتی تو ان کے ساتھ وہی ہوتا جو اب 12ویں امام کے ساتھ ہو رہا ہے۔
बड़ा दिलचस्प मौजू है 250 साल इंसान। मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मेरे लिए वो फरमान वाज़े हुआ जब पैगंबर से मंसूब ये जुमला कहा जाता है, अव्वलुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद, कुल्लुना मुहम्मद। अब ये कौन है जो कह रहा है, दावत दे रहे हैं, माना मेरे हमारे साथ हो जाओ। गोया ये दावत फकत हुसैन इब्न अली नहीं दे रहे, फरमा रहे हैं जो चाहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हो जाए वो मुझ हुसैन के साथ हो जाए, अली मुर्तज़ा के साथ, फातिमा ज़हरा के साथ, हसन मुज्तबा के साथ। और ये भी इमाम का ऐलान है कि ये हमारे गुज़श्तगान का साथ फकत नहीं होगा बल्कि क़यामत तक। अगर कोई चाहता है कि 12वें के साथ हो जाए तो कैसे साथ हुआ जाता है वो करबला वालों से सीख ले कि मुस्लिम इब्न औसजा ने अपने जमाने के इमाम का साथ कैसे दिया था, हानी ने दूर रह के कूफा में अपने वक्त के इमाम का साथ कैसे दिया था, मुस्लिम इब्न अकील ने कैसे साथ दिया था, अहुर ने कैसे साथ दिया था, जुहैर ने कैसे साथ दिया था। अगर कोई चाहता है कि 12वें का साथी बने तो वो करबला वालों के साथ जाके पूछे और सीखे कि इमाम का साथी कैसे बना जाता है। जो जुहैर हुर हबीब का किरदार था वो अगर आप अपनाओगे तो आप भी 12वें के साथी करार पाओगे। और एक मौजू है, इमाम असर का साथ हम कैसे दे सकते हैं, इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। और मेरे जहन में ये था कि मैं यहीं से शुरू करूंगा लेकिन मुकदमा तुलानी हो गया। दो चीजें याद रखिएगा, एक तो ये कि इमाम ने, शहीद करबला ने आखिरी वक्त जो सलाम किया है साथियों पे, वो 15 असहाब के नाम लिए हैं। अगर फुर्सत हो, असहाबुल यमीन उर्दू किताब है, उसमें ये सलाम मौजूद है। और सलाम अजब है, सलाम शुरू किया अस्सलामु अलैका या मुस्लिम इब्न अकील। हाँ, मुस्लिम इब्न अकील करबला में तो नहीं थे। सलाम इमाम ने करबला में आखिरी जो किया है वो जनाब मुस्लिम इब्न अकील, फिर जनाब हानी से, और फिर सिलसिला। और फिर अगर इन साथ वालों को देखना है तो एक और है ज़ियारत नाहिया जो 12वें इमाम से मनकूल है। अब वहाँ भी इमाम ने इन्हीं का नाम लिया और वहाँ भी मुस्लिम इब्न अकील भी हैं और हानी इब्न उरवा भी हैं। अब ये बतलाता है कि ज़माने के वक्त और ज़मीन के एतबार से ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स वहाँ मौजूद हो। इसलिए कि न मुस्लिम इब्न अकील थे वहाँ करबला में और न हानी, यानी मिशन में अगर कोई शामिल हो जाए तो फासले सिमट जाते हैं, वो इमाम के साथ होता है। और इसलिए अगर हम ये पढ़ते हैं फल यरहल माना, हमारे साथ हो जाओ, तो दो चीज़ें याद रखिए। एक तो ये है कि वो ना, यानी जो उस मिशन आले मोहम्मद में, जिनके लिए कभी कहते हैं ना और कभी अगर कोई और कहे तो कहा जाता है होम। हाँ, अगर वो खुद कहेंगे तो कहेंगे नहनो या माना। अब हदीस किसा पढ़ने वाले लोग हैं, मैं अगर आपको हदीस किसा की तरफ ले जाऊं तो हदीस किसा में सबसे ज्यादा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है माहू, माहुमा, माकुम, माकुमा, माना। हदीस माना, ये देखिए, फिर लफ्ज को देखिए, फाल यार हल माना, जो हमारे मिशन में शामिल होना चाहता है। शहीद करबला मक्के में फरमाते हैं फाल यार हल माना, वो हमारा हम सफर हो जाए। ये माना कहने वाला, ये दावत देने वाले हुसैन इब्न अली है, लेकिन इनके सफर में शिरकत सबके साथ शिरकत होगी। और हदीस किसा में भी यही लफ्ज है माना। अजीजा नज़ादारा ने हुसैनी अपनी अहमियत समझिए और हुसैन इब्न अली का करम देखिए कि हम जैसे गुनाहगारों को भी दावत दे रहे हैं। ये घराने की मैयत तो वो है कि जिब्राइल भी कहता है। अब मुझे हदीस के साथ
تو نہیں دہرانا اس لیے کہ سارے آپ پڑھے ہوئے ہیں اور حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. چلے تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. لفظ ہوم ذہن میں رہے, لفظ قوم ذہن میں رہے اور لفظ نا ذہن میں رہے. جناب سیدہ سے یہ لفظ کیا ہیں؟ جناب شہید کربلا کے فل یرحل معنا, جو ملاقات الہی چاہتا ہے وہ ہمارا ہم سفر ہو جائے, ہمارے ساتھ ہو جائے. حدیث قصہ میں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فلما ادخل جبرائیل معنا تحت القصا. اب کیا کروں, میرے پاس اور فضائل سے آج کے لیے نہیں ہے. فلما ادخل جبرائیل معنا تحت القصا, جب جبرائیل ہمارے ساتھ شامل ہو گئے قصا کے نیچے. پھر بھی بات نہیں سمجھا سکا میں, پلٹ کے میں حدیث قصا کے شروع میں آ جاتا ہوں. لفظ ماں, جناب پیغمبر اکرم آئے, بیٹی چادر دو, مل گئی. حسن مجتبی آئے, سلام ہوا, آ کے اجازت مانگی, اماں خوشبو آ رہی ہے. ہاں, اب رسالت کی خوشبو یا علی سونگ سکتے ہیں یا علی کی اولاد سونگ. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا, رسول اللہ مجھے گود میں بٹھاتے تھے. وَأَشَمُّ رَائِحَةَ الرِّسَالَةِ, میں رسول کی بھی خوشبو سونگتا تھا, رسالت کی بھی خوشبو سونگتا تھا. اب یہ حدیث قصہ میں اور یہ جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. میں رسالت کی خوشبو سونگتا تھا. اما انی اشم رائحۃ ابی و جدی, میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی خوشبو سونگ رہا ہوں. ہاں بیٹا وہاں ہے, اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں؟ کہا جاؤ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, یہاں پہلے ماں سے اجازت مانگی, پھر بیٹا ہے جاؤ داخل ہو جاؤ. کل نہیں, ان کی معیت کی عظمت بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ ہونا کتنا مہم ہے. پھر نانا کے پاس گئے, نانا سلام, اتأذن لی ان ادخل معک, ماں کو کہا تھا یا اماں اتأذن لی ان ادخل معہ, کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ میں اپنے نانا کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ کہاں جاؤ؟ وہاں نانا کو سلام کیا تو کہا اتأذن لی ان ادخل معک, کیونکہ ابھی ایک ایک کا صیغہ ہے. آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں؟ ہاں بیٹا آ جاؤ. پھر جناب شہید کربلا آئے, اماں میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں. ہاں تیرا نانا تیرے بھائی کے ساتھ ہے. کہا اب اجازت دیتی ہیں کہ میں داخل ہو جاؤں معہما, ان دونوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ کہا میری طرف سے اجازت ہے. کہا جاؤ اب داخل ہو جاؤ. وہاں سلام کیا, آپ دونوں پہ سلام. اتأذن لی ان ادخل معکما, کیا میں آپ دونوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ اب حسین ابن علی شامل ہو گئے, اب ہو گئے 3, اور عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے جمع. اب جو جناب امیر علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں میں خوشبو سونگ رہا ہوں. ہاں آپ کے بیٹوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں, اور جا کے سلام کیا. اتأذن لی ان ادخل معکم, کیا اجازت دیتے ہو کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں؟ ہاں آ جائیے. اب بی بی کہتی ہیں سب جو شامل ہو گئے تو میں نے بھی جا کے سلام کیا اور میں بھی داخل ہو گئی. لمک تمل تحت القصا, جب ہم سارے شامل ہو گئے, اب یہاں ہم زمین پہ تھے, رب نے مجلس آسمان پہ شروع کی. اب مجلس کو سنت رسول کہنے والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ حدیث قصہ کے مفہوم کو پڑھو. مجلس حسین کی, مجلس اہل بیت کی, ذکر اہل بیت کا سنت رسول نہیں ہے, سنت خدا ہے. یہ سنت خدا ہے, لہذا سنت خدا ادا کیجئے. اب اس پہ نہیں رکنا چاہتا کہ یہ سنت خدا کیسے ہے, بس حدیث قصہ کو ذہن میں رکھیے گا. جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے, رب جلیل نے وہاں مجلس پڑھنا شروع کی, اور رب جلیل نے عجب لفظ استعمال کیے, یا ملائکتی و یا سکان سماواتی بعزتی و جلالی.
پروردگار یہ عجب قسم کھا رہے تو، بعزتی و جلالی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ملائکہ کے سامنے قسمیں کھا کیوں رہے؟ کہا قسمیں نہیں، آگے بھی تو دیکھ، بعزتی و جلالی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ اس لفظ ہوم کو دیکھیے، الذین هم تحت الکساء، ہوم تحت الکساء۔ اگر ہوم کو سمجھنا ہو تو آج جا کے دیکھیے گا نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ، امیر المؤمنین نے کوئی 13 دفعہ لفظ ہوم میں استعمال کیا ہے۔ آل النبی، دوسرے خطبے کا آخری حصہ، آل النبی ہم موضع سرہ وعیبت علمہ وموعل حکمہ وقحوف کتبہ وجبال دینہ۔ آل محمد کون ہے؟ ہم موضع سرہ، رب کے رازوں کے امین کا نام آل محمد ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہم موضع سرہ، راز الہی کے کہاں امانت رکھی جاتی ہے تو وہ سینہ محمد و آل محمد ہے۔ ہم موضع سرہ وعیبت علم، علم الہی کے مخزن کا نام آل محمد ہے۔ وموعل حکم، اللہ کی حکمتیں جہاں پلٹ پلٹ کے آتی ہیں ان پلٹ کے آنے کے مرجع کا مقام آل محمد ہیں۔ ہم لجا و امر، مشن الہی و دین الہی کی پناہ گاہ کا نام آل محمد ہے۔ وقحوف کتب، اللہ کی کتابوں کے گھاٹیوں کا نام جہاں وہ محفوظ ہوتی ہیں اس کا نام آل محمد ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس جملے پہ رکوں کہ کحوف کتب، سورہ کہف آپ کے سامنے ہے۔ کحوف وہ عام غار کو بھی نہیں کہتے، کحوف وہ غار ہوتی ہے جہاں اصحاب کہف 300 سال تک نیند میں آرام سے سوئے رہے، نہ زمانہ ان کو ہٹا سکا اور پرانا کر سکا، نہ زمانے کے ستم ان کو ختم کر سکے۔ آل محمد ہم کحوف کتب، اللہ کی کتابوں کو اگر کہیں حفاظت ملتی ہے تو آل محمد کے سینے۔ وجبال دین، علی فرماتے ہیں آل محمد اللہ کے دین کے لیے پہاڑ ہیں۔ اب یہ ایک موضوع ہے اور وقت ہمارا زیادہ نہیں ہے، بس اس حصے کو نہج البلاغہ کے دوسرے حصے کو دیکھیے۔ جناب امیر علیہ السلام آگے چل کے فرماتے ہیں لا یقاس احد من هذه الامہ بآل محمد ولا یسوى بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا۔ آل محمد کے ساتھ اس کائنات میں کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ امیر فرماتے ہیں وہ جن پر ہمیشہ ان کے احسانات رہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تھک گئے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ چلیں اس ہوم کو آپ دیکھ کے آئیے گا۔ ہاں ہوم ورک بھی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ میں تو ہوم ورک باقاعدہ دیتا ہوں اور کبھی کبھی پوچھ بھی لیتا ہوں۔ کل اگر میں نے پوچھ لیا کہ اگلا جملہ کیا ہے تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ مولانا نے بتلایا نہیں تھا۔ نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ اور اس کا آخری حصہ آگے آپ کو پڑھ کے آنا ہے۔ کل میں یہیں سے شروع کروں گا اور آپ کو بھی ساتھ ملا کے کروں گا۔ اب حدیث قصہ کی طرف ایک جملے میں پلٹ کے آتا ہوں۔ جب یہ سارے جمع ہو گئے اور دیکھنا موضوع ہمارا کیا ہے، معنا، وہ کون ہے جو دعوت معیت دے رہا ہے، اس کی پہچان۔ اب جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے اللہ نے وہاں مجلس پڑھنا شروع کی۔ مجلس کیا تھی؟ میں نے سارا کچھ انہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک لفظ ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، آپ نے کبھی حدیث قصہ پہ غور کیا کہ ما خلقت سماء مبنیہ، میں نے یہ بلند آسمان، پھیلی ہوئی زمین، بہتے ہوئے دریا اور یہ چاند کی روشنی اور یہ سورج کی چمک یہ نہیں پیدا کی۔ ولا فلک یدور
یدور، یہ فلک اور آسمان کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر ان کی محبت میں، ولا فلکا یجری، اور نہیں چلتی کشتیوں کو میں نے پیدا کیا ہے لیکن ان کی محبت میں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، زبر زیر کا فرق ہے، فلکا یدور، وہ فلک و سماج جو گھوم رہا ہے، وہ فلکا یسری، اور کشتی جو چل رہی ہے۔ میں نے غور کیا پروردگار یہ کشتی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا میں نے کشتیوں کو پیدا کیا ہے نجات کا ضامن بنا کے۔ اب میں اشاروں سے گزر جاتا ہوں اور بعض اوقات یہ مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ وَلَا فُلْكًا يَسْرِي، میں نے کشتیوں کو پیدا کیا ہے ان کی محبت میں۔ اب آگے جا کے قرآن میں ایک کشتی کا ذکر ہے، نوح ان کو کشتی میں سوار کر لو، لیکن کشتی جو پیدا ہوئی ہے تو وہ محبت آل محمد کے ذریعے سے۔ اب یہ رب نے وہاں مجلس پڑھی اور اپنے مقام کو دیکھیے اور اہمیت کو دیکھیے، جس دعوت کے لیے آپ کو امام حسین نے پکارا اس دعوت کو دیکھیے اور کرم حسینی دیکھیے، معیت کی عظمت دیکھیے۔ مجلس پروردگار مکمل ہوئی۔ آپ کہیں گے یہ مولانا مجلس کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یہی ذکر۔ اچھا، اب جو رب کریم نے ان کا ذکر کیا، اتنی قسمیں کھا کے اتنی اہمیت، تو جناب جبرائیل نے، بس اس پہ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، جناب جبرائیل نے عرض کی پروردگار یہ اتنی جن کی تعریفیں کر رہا ہے، من ہم تحت الکسا، پروردگار یہ جن کی تذکرے فرما رہا ہے، جن کی قسمیں کھا رہا ہے، یہ کون ہے؟ ارشاد پروردگار ہوتے ہیں ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ نبوت کا گھر ہیں اور رسالت کا کان اور خزانہ ہیں۔ ہاں، معدن، اگر اس جملے کی عظمت دیکھنی ہو تو جا کے دعائے جوشن، دعائے زیارت جامع کبیرہ، زیارت جامع کبیرہ پڑھیے گا، کسی وقت اس کے چند جملات عرض کروں گا۔ ہم معدن الرسالہ، اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، یہ نبوت کا گھرانہ ہے، رسالت کا خزانہ ہے۔ جناب جبرائیل گویا مطمئن نہیں نظر آئے تو رب کریم نے پھر تعارف جاری رکھا کہ وہ کون ہیں جن کے عظمت میں بتلا رہا ہوں۔ فرمایا اگر ابھی بھی واضح نہیں ہوا جبرائیل تو سنو، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اگر یہ اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ سے بات واضح نہیں ہوئی تو میں تجھے بتلاتا ہوں یہ کون ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ ایک میری کنیز ہے جس کا نام فاطمہ ہے، ایک اس کا بابا ہے، ایک اس کا شوہر ہے، دو اس کے بیٹے۔ اب یہ تعارف ہوا سب کا ہوم کے ذریعے سے۔ اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، I don't mention that when Imam Hussain alayhi salam invite us, we must understand that his mercy is that he is calling us for being with him. اور اسی سے ہم we can understand that how much importance he is giving to his azadar and to mu'minin. اور پھر second stage is that we must try how we can be with him. اور اس محرم میں اگر یوتھ ایک ہی چیز یاد کر لیں، how we can be with him. So for this we can read history of those they were with Imam Hussain alayhi salam. We can go, we can read about Habib ibn Mazahir, Muslim ibn Usja, Zuhair ibn Kain, and Janab Hur. Zuhair ibn Kain was with Imam only for 7 days or 8 days. And Habib ibn Janab Hur, he was with Imam only for few hours. Zuhair was for few days and Hur was for few hours. And how being with Imam Hussain alayhi salam changed them and their life. That all Ma'asumeen after Imam Hussain alayhi salam, they are saying salam, assalamu alaikum ya awliya Allah, as they are saying Waliullah to Hazrat Abbas, Hazrat Ali Akbar, Hazrat Imam Hussain. Same way they are saying Waliullah and they are saying salam to Janabe Zuhair and Janabe Hur. So this is a benefit for being with Imam.
सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वा। बहरहाल हदीस किस्सा आगे आपके जहन में है, एक जुमला कहूँ और मसाइब की तरफ आता हूँ। जनाब जिब्राइल ने जब ये सारे फजाइल सुने तो या रब अताअज़नु ली, परवरदिगार तू मुझे इजाज़त देता है। मुझे जो लुत्फ़ आया इस जुमले पे ज़रा समझा सकूँ तो, या रब अताअज़नु ली, इसलिए कि ज़मीन वालों ने 2 दफ़ा इजाज़त मांगी थी, जनाब ज़हरा से और जनाब पैगम्बर अकरम से। मासूम फरिश्ता इन 5 में शामिल होने के लिए 3 इजाज़तें मांग रहा है। या रब अताअज़नु ली, ये जुमला तो आप सुनते रहते हैं। मुझे जो लुत्फ़ आया, अन अहबित इलल अर्ज़, तू मुझे इजाज़त देता है मैं ज़मीन पे उतर जाऊं और उनके साथ शामिल हो जाऊं, तकून सादिसन, ताकि उनका छठा बन जाऊं। मुझे लुत्फ़ आया कि पाए आसमां की मखलूक, सलाम तो रब आप पे भी कह रहा था, और कल तो आप कह रहे थे जब आदम पैदा हो रहे थे कि परवरदिगार इसको किस लिए पैदा करता है, ये तो ज़मीन में फसाद करेगा। जब किसी के ऊपर फसाद की आप कह रहे थे फसाद करेगा, आज ये क्या है कि हल ताज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़, कि मैं ज़मीन की तरफ जाऊं और इनके साथ छठा बन जाऊं। यहीं से हदीस मालूम होती है, जब 5वें इमाम फरमाते रब ने मलाइका से आदम का सजदा इसलिए कराया था कि आदम की सुल्ब में हम आले मोहम्मद की रूह मौजूद थी। अब वहां वो मासूमीन दरख्वास्त कर रहे हैं, ताज़नुली अन अदखुल माहुम लियकून माहुम सादिसा, मुझे इजाज़त देता है कि मैं उनके साथ छठा बन जाऊं। अब जनाब सैयदा फरमाती हैं, जब जिब्राइल आए फिर पैगम्बर अकरम से इजाज़त मांगी। पैगम्बर अकरम से इजाज़त मांग के जब जिब्राइल लम्मा अदखल जिब्राइल माअना तहतल किसा, जब जिब्राइल को ये मकाम मईयत मिला जिसके लिए हुसैन इब्न अली दावत दे रहे थे, तो अब जनाब जिब्राइल उधर से पैगाम भी लेके आए थे, और पैगाम ये था अलीयुल आला यक़रउका सलाम, अली ये आला आप सब पे सलाम कहता है। व औहा इलैकुम, और आपकी तरफ वही की है। क्या वही की है? अब जिब्राइल चादर के नीचे आके रब का वो कसीदा आले मोहम्मद को सुना रहे। रब फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब ये क्या है कसीदा? कुरान। आले मोहम्मद का अगर इस जमाने में कोई साथी करीबी से करीबी ढूंढना हो तो वो क्या है? कुरान। अब मेरे मुतल्लिक अगर किसी को तफसील चाहिए, मिजाज कैसा है, मौलाना की तबीयत कैसे है, कौन है, तो देखेंगे मेरे करीब कौन है, उससे पूछेंगे जिससे मेरा उठना बैठना होगा। मलिक साहब से पूछ दें मौलाना क्या खाते हैं और क्या आप सोते हैं, और हम भी जब कोई कहता है कहीं दावत देता है तो हम कहते हैं मलिक साहब से पूछ लीजिएगा। अब ये है इसलिए कि हम इनके मेहमान हैं, चंद दिन हमारे साथ है। किसी के साथ हो तो उसकी सारी रूटीन उसको पता चल जाती है, और फिर उससे पूछा जाता है आगे टाइम टेबल उनकी मुलाकात का, उनके साथ उठने बैठने का, वो तय करते रहेंगे। अब इस ज़माने में अगर आले मोहम्मद 12वां तो गायब है, अगर हमें आले मोहम्मद के लिए जानना हो तो कहाँ जाएं? पैगंबर फरमा गए थे, मैं जो पक्का पता आपको बतला गया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तो 2 चीज़ें छोड़े के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहल बैत। अगर मेरी अहल बैत गायब है तो कुरान से पूछ लीजिए अहल बैत कौन है, और फिर कुरान से ही पूछ लीजिए अहल बैत की जिंदगी का टाइम टेबल क्या था, और उनसे पूछ लीजिए अगर हम अहल बैत को दावत देना चाहते हैं तो क्या करें, और अगर अहल बैत की दावत पे लब्बैक कहना चाहते हैं तो क्या करेंगे। ये सारा कुछ कुरान बतलाएगा। लिहाजा आज की मजलिस में especially to youth, I will say that in this Hijri year 1439, today lesson is that can we start from tonight that every day minimum if we can recite 50 verses of Quran, do a one khatm Quran, complete once this Quran reading in Arabic, come back and start with the English translation. Stop and think what you are reading.
then sit with your friends and with your family members and talk to them, tell them what I understood from this and what you understand from this one. اور یہ پھر مجلس ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن کا ذکر اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر قرآن کا ذکر ہے. لیکن میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آئیے آج سے ہم قرآن کو وہی اہمیت دیں جس قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سارا کچھ لٹا دیا. ہاں، یہ ہمارا امام ہی تھا جو نو کے نیزہ پہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا. ہاں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس شخص نے، ایک تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، جو رویا، جس نے رلایا، جس نے رونے کی شکل بنائی، ہاں وہ ہمارے ساتھ ہے. ایک حدیث دیکھ رہا تھا، جس نے ہمارے غم میں ٹھنڈی آہ بھری، ہاں اس کو کئی حجوں کا ثواب ملتا ہے. ہاں، رونا نہ آئے میرے جوان عزیز، مشکل ہوتا ہے رونا، اور پھر اس ماحول میں مشکل ہوتا ہے رونا. لیکن اگر رونا نہ آئے، دل کی گہرائی سے اتنا کہہ دیا کرو، واہ حسینا. ہاں، اور پھر جوانیوں کو یاد کر لیا کرو، کہاں اون محمد کی نوجوانی، کہاں قاسم کا 13 سال کا سن، کہاں 18 سال کا علی اکبر، کہاں 34 سال کا عباس. حسین تجھے کیا ضرورت تھی اتنی قربانیاں دیں؟ لیکن میری بہنوں بیٹیوں، پردے کا خیال رکھا کرو، اور ان ساری قربانیوں سے بڑھ کے جس خرچ حسین کا نام ہے وہ ہے زینب کبریٰ کا پردہ. 2 محرم کو میں عموماً آتی ہوں کر مدینہ سے وداع پڑھتا ہوں، اور میں مصائب کی مقتل کی کتابیں دیکھ رہا تھا. اگر آپ مجھے کہنا ایک طالب علم کو کہ پورا عشرہ مدینہ سے روانگی پڑھتے رہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ مدینہ میں حسین نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. سب کچھ چھوڑ دیا تھا. روضہ رسول پہ شہید کربلا قرآن پڑھ رہے تھے کہ امام کے پاس مدینے کے گورنر ولید کا پیغام آیا، حسین ولید بلا رہا ہے. علی کا بیٹا اس ایک جملے سے سارے حالات کو سمجھ گیا. کہا آپ جاؤ، میں شام کو آ جاؤں گا. جب مدینے کے گورنر نے بلا لیا، امام نے قرآن بند کیا، نانا کو سلام کیا، گھر کے اندر آئے. جب دروازے سے اندر قدم رکھا، سامنے اپنی بہن زینب کبریٰ کو کھڑے ہوئے دیکھا. بہنیں رکھنے والوں، یہ عجب رشتہ ہے. ہر رشتہ اپنی جگہ پہ مہم، ماں کا اپنی جگہ پہ، بہن کا اپنی جگہ پہ، زوجہ کا اپنی جگہ پہ، بیٹی کا اپنی جگہ پہ. ہاں، یہ سارے رشتے انشاءاللہ عرض کروں گا. زوجہ کا رشتہ بھی دیکھنا ہو تو جاؤ میرے باپ سے پوچھو. سجاد فرماتے ہیں، اماں سائے میں آ جا. کہا کیسے آؤں، میں نے اپنے سرتاج کا جنازہ دھوپ میں دیکھا. یہ وفا ہے زوجہ کی. بیٹی میں جو عرض کر رہا ہوں، بہن کا رشتہ، بہنوں کو بھائی اپنے غم بتلاتے نہیں ہیں. بہن کا رشتہ بھائیوں سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھائی کو دیکھ کے سمجھ جاتی ہیں. جب گھر میں قدم رکھا نا شہید کربلا نے، سامنے زینب کبریٰ نے دیکھا، غمگین چہرہ بھائی کا دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے کیا ہو گیا؟ کہا کہ میں شام مر گیا ہے، یزید خلیفہ بن گئے، ولید نے مجھے بلایا ہے. جب ولید کے بلاوے کی بات آئی، تڑپ کے کہتی ہے میں تجھے اکیلا تو نہیں جانے دوں گی، اس لیے کہ میں تو درباروں کی ڈری ہوئی ہوں، میں تجھے اکیلا نہیں جانے دوں گی. میں نے اس جملے پہ بڑی محنت کی، اور بڑی محنت کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مختلف مقتل کی کتابوں کو دیکھ کے اب جو بہن بھائی کی بات ہوئی، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ 2 مرحلے ہیں. جب زینب کبریٰ نے فرمایا نا کہ میں آپ کو اکیلے نہیں جانی دوں گی،
اب امام حسین کھڑے ہیں، کہا کیا کروں؟ کہا رک جا یہاں کھڑے کھڑے زینب کبریٰ نے آواز دی، یا عباس۔ بس عزیزو، جوان زیادہ اکثریت میں ہے اور جوان کو رونا بڑا مشکل ہوتا ہے، بس بہن کوئی اگر پوچھ سکتی ہے اور سوچ سکتی ہے، جب زینب کبریٰ نے یہاں آواز بلند کی نا، اپنی چار دیواری کے اندر تھی اور آواز بلند کی، یا عباس، بھیا عباس ادھر آؤ، زبان حال عرض کر رہا ہوں۔ جناب عباس دوڑے ہوئے آئے، جب جناب عباس پہنچے نا، اب جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں عباس اکبر کو لے لو، قاسم کو لے لو، اون محمد کو بلا لو، اپنے بھائیوں بھتیجوں کو بلا لو، ایک ایک کا نام لے رہی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں بی بی تیرا گھر آباد رہے، اب بھی ایک ایک کا نام لے رہی ہے، لیکن عباس کو بتلا رہی ہے کیا تیرا وہ منظر ہوگا جب شام غریباں کے بعد اور 11 محرم کو بھی یہی نام لے رہی ہوگی۔ اس لیے بی بی کو یاد آیا ہوگا کل میں نے مدینہ میں بلایا تھا تو سب آ گئے تھے، اب میں کربلا میں بلا رہی ہوں۔ یہ ایک مرحلہ جناب عباس کو کہا سب کو بلاؤ۔ میں نے جس جملے پہ محنت کی ہے وہ کیا کہ اب ان جوانوں کو، اور 34 جوان ہیں جو جناب عباس کے ساتھ دربار ولید میں آئے، اب جناب عباس نے کیسے بلایا؟ جناب عباس نے ایک آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کی مدینہ میں آواز بلند ہوئی نا تو یہ سارے ہاشمی جوان دوڑتے ہوئے آئے۔ اب زہرا کے اس گھر میں زینب کبریٰ کے سامنے ہاشمی جوانوں کی 30 یا 34 کی تعداد موجود تھی۔ جناب محمد حنفیہ بھی تھے، جناب عباس بھی تھے، باقی جوان بھی تھے۔ اب یہ گھر آباد تھا۔ اب امام کو مخاطب ہو کے جناب زینب فرماتی ہیں حسین اب جا سکتے ہو۔ عزیزو، بستے گھر سے حسین روانہ ہوئے۔ لکھا ہے مقتل والوں نے، شہید کربلا نے خود کہا تھا اپنا اسلحہ ساتھ لے لو۔ مسلح ہو کے حسین ابن علی کے پروانے جب گھر سے نکلے نا، ایک ایک جا رہا تھا، بی بی سب کو خدا حافظ کر رہی تھی۔ جب جناب عباس کی باری آئی نا، جناب زینب کبریٰ نے عباس کے بازو پہ ہاتھ رکھا، بھیا دربار میں جا رہے ہو، حسین کو اکیلا نہیں جانے دینا۔ چلے اب جب دربار کے دروازے پہ پہنچے نا، شہید کربلا نے فرمایا جوانوں آپ رک جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا۔ غیرت عباس کا تقاضا یہ ہے، کہا ہوگا وہ فرماتی ہے اکیلے نہیں جانا، تو کہتا ہے مجھے اکیلے جانا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ ہاں، اب جناب شہید کربلا نے یہاں جناب عباس کے اصرار پہ فرمایا عباس رک جا، میری مقتل مدینہ نہیں ہے، مجھے یہ کچھ نہیں کہتے، لیکن عباس میں تجھے ایک اجازت دیتا ہوں، اگر اندر سے آواز بلند ہو نا تو آپ آ جانا۔ اب یہ جوان ہاشمی دروازے کے باہر ہیں، شہید کربلا اندر گئے، باتیں ہوئی، انہوں نے خط دیا اور خط میں بیعت کا اصرار کیا۔ امام نے فرمایا کل بات ہوگی، میں ابھی پلٹ کے جا رہا ہوں، ابھی رات کی تاریکی میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب پلٹنے کا نام لیا نا امام نے تو ولید چپ ہو گیا، لیکن ساتھ یہاں مروان ابن حکم بیٹھا تھا۔ اس نے کہا ولید اب اگر حسین آپ کے پاس سے چلے گئے تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آئیں گے، حسین کو قتل کر دے۔ جب قتل کا نام آیا اور مروان نے لفظ قتل استعمال کیا، شہید کربلا فرماتے ہیں یبن مرجانا، وہ مرجانا کے بیٹے کون مجھے قتل کرے گا؟ اور یہ جملہ شہید کربلا نے زور سے کہا۔ بس عزیزو ختم کر رہا ہوں مجلس۔ جب جناب شہید کربلا نے کہا نا کہ میں یقتلنی، کون مجھے قتل کرے گا، یہ قتل کا آواز شہید کربلا نے زور سے کہا اور یہی آواز عباس کے کانوں پہ پڑا۔ جب یہ لفظ قتل حسین کی زبان سے علی کے بیٹے نے سنا تو اب دروازہ ہاتھوں سے نہیں کھولا، پاؤں کی ٹھوکر سے عباس نے دروازے کو توڑا اور اندر آ کے کہا مجھے بدلہ کس نے
لفظ قتل استعمال کیا ہے، لیکن عزیز و حسین آگے بڑھے اور اپنے دائیں ہاتھ کو عباس کے سینے پہ رکھا اور سر جھکا کے کہا عباس مدینہ میں نہ بابا لڑے تھے، میں کہتا ہوں شجاع بھیا اگر لڑائی کی اجازت ہوتی تو بابا علی اس وقت تلوار اٹھا لیتے جب زہرا پس دیوار کھڑی تھی۔ شاید کہا ہوگا میرا شجاع بھیا بابا بھی تو اس مدینے میں چپ کر کے زندگی گزارتے رہے تھے، ہمیں مدینے کا امن بچانا ہے۔ اب جب جناب شہید کربلا نے اپنا ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھا، عباس یوں ساکت ہو گئے جیسے جسم میں جان ہی نہیں، لیکن حسین نے جو سر اٹھا کے دیکھا نا تو عباس کی آنکھوں نے آواز دینا شروع کر دی تھی، ہاں اتنا مجبور کرو جتنی میری طاقت ہے۔ اب کہا بھیا چلو، میں کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں جب عباس کو مطمئن کرنا ہوگا نا تو کہا ہوگا وہ جو تجھے تاکیدیں کر رہی تھی کہ حسین کو اکیلا نہ جانے دینا، وہ بھی تو دروازے پہ انتظار کر رہی ہے۔ جب بہن کی انتظار کی بات آئی عباس پلٹے، لیکن عزیزو جب یہ جوان آئے تھے حالت کیا تھی؟ درمیان میں حسین تھے، دائیں طرف عباس تھے، بائیں طرف علی اکبر تھے، پیچھے باقی جوان تھے۔ اب جب پلٹ کے گئے ہیں نا تو منظر اور تھا، آگے آگے حسین ہیں، پیچھے پیچھے ہاشمی جوان ہیں، آخر میں عباس ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت۔ جناب زینب کبریٰ دروازے پہ منتظر تھی، جب حسین اندر داخل ہوئے مغموم چہرہ بھائی کا دیکھا، زینب کبریٰ چپ کر کے کھڑی رہی، فقط اتنا کہتی رہی حسبی اللہ۔ حسین اندر آئے، زینب چپ رہی، اکبر آئے، بی بی چپ رہی، جوان آتے رہے، بی بی حسبی اللہ پڑھتی رہی، کسی سے کچھ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب آخر میں عباس آئے، ام کلثوم کو بلایا، بہنا میرے قریب آ جاؤ، اور رات ہو چکی تھی، ام کلثوم چراغ بھی لے آؤ۔ اب ام کلثوم قریب آئی، زینب کبریٰ نے پھر عباس کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا، زینب کبریٰ نے پوچھا کچھ نہیں، عباس کے چہرے کو دیکھا، غیور کے آنسو جاری تھے، دل یہی کہتا ہے زینب کبریٰ نے آنسوؤں کے ذریعے سے سارا ماجرا جان لیا ہوگا اور کہا ہوگا بیبیو ابھی تیاری کرو، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، میرا عباس جیسا بھائی آنسو بہا رہا ہے۔ میں آخری جملہ کہہ دوں، اے مخدومہ اب تو دروازے میں کھڑی ہے، اب تو عباس سے پوچھ رہی ہے، ذرا اس وقت اپنے آپ کو دیکھو جب عباس خدا حافظ کر رہے تھے، اور تیرا دروازے پہ کھڑا ہونا قیامت تک یہ منظر کہ عباس بھی نہ آئے، خالی علم آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔